میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ پہلا طبقہ وہ حکمرانوں کا ہے کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل کرتے ہیں، جو عدل و انصاف کے نظام کو بپا کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے مقبول ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ عادل حکمران خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور ظالم حکمران جو عدل نہیں کرتے، جو انصاف نہیں کرتے، جن کے پاس کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو فرمایا عادل حکمران اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا وہ جوانوں کا ہے جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، خدا کی طرف راغب رکھتے ہیں، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی جوانی خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے، میں نے خدا کی نافرمانی میں جوانی بسر نہیں کرنی، خدا کی فرمان برداری میں بسر کرنی ہے، خدا کی یاد میں بسر کرنی ہے۔ فرمایا وہ جوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہی فرمایا جو اللہ کی خاطر پیار کرتا ہے اور اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہے۔ مسجد کا ایک احترام اور ادب یہ بھی ہے، اور مسجد کا حق آنے والے پہ یہ بھی ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے آپ اس کو کھلے دل سے ویلکم کریں، اس کو پیار دیں، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں۔ یہ مسجد کا حق ہے، کیونکہ مسجد میں آنے والا وہ خدا کا مہمان ہوتا ہے، یہ خدا کے گھر میں آتا ہے، جس کے گھر میں آیا جائے بندہ وہ مہمان ہوتا ہے۔ تو خدا کے مہمان بندے سے نفرت کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے نماز پکی نمازی ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بولنے کے لیے بھی تیار ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا گلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ بھئی خدا کے گھر میں ہو، خدا کے گھر میں تو اپنے من کو صاف رکھو، خدا کے گھر میں تو کدورت کو نکالو، بغض کو نکالو، اناد کو نکالو۔ جو خدا کے گھر میں بھی ان چیزوں سے اپنے من کو بھرے رکھا ہوا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ خدا کے قریب ہونے کے لیے خدا کے گھر میں آیا ہے یا خدا سے دور ہونے کے لیے آیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جو میری خاطر پیار کرتا ہے اور میری خاطر نفرت کرتا ہے۔ تو خدا کے گھر میں تو خدا کے لیے پیار کر لیا جائے، باہر کا مسئلہ تو چلو الگ ہے، لیکن ہمارے دل خدا کے گھر میں بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے، بظاہر سلام لے رہے ہوتے ہیں، اندر سے منافقت ہے، الا ماشاء اللہ، کئی لوگ ایسے ہیں۔ اور فرمایا پھر ایک اور طبقہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ ہے جو گناہ پر قادر ہو اور گناہ نہ کرے۔ قادر تھا کہ میں ناجائز منافع لے لوں، نہیں لیا۔ قادر تھا میں جھوٹ بول کر اتنا پرافٹ لے لوں، نہیں لیا۔ امانت میں خیانت کرنے پر قادر تھا، نہیں کیا۔ کسی کو دھوکہ دے کر مال لے سکتا تھا، نہیں لیا۔ کسی کے مال کو قبضے میں نہیں لیا۔ وہ بیٹی کا حق مار کے بیٹے کو دے سکتا تھا، نہیں دیا۔ وہ بہن کا حق مار کر بھائی کو دے سکتا تھا، نہیں دیا۔ وہ زنا کرنے پر قادر تھا، نہیں کیا۔ تو فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ایک اور روایت قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو گناہ کرنے پر قادر تھا اور باز رہا گناہ سے، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ جنتان، 2 جنتیں گویا، دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر چھٹا طبقہ وہ ہے 5واں جو تنہائی میں رب کو یاد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تنہائی میں ایک بیٹھ کر ایک مراقبے کی کیفیت بنا کر ہی رب کو یاد کرنا، رب کو یاد کرنا ہے، نہیں۔ اب دفتر میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی یاد میں خدا ہے،
وہ آپ کو رشوت لینے سے روکتا ہے، وہ آپ کو 2 نمبر کام کرنے سے روک رہا ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں خدا ہے، یہ ہے خدا کو یاد کرنا۔ آپ سفر میں ہیں لیکن آپ کے دل میں خدا ہے۔ آپ غلط کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ ہے خدا کو یاد کرنا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ فرمایا مرد وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ وہ ہاتھوں سے کاروبار کرتے ہیں لیکن دل سے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ طبقہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اور چھٹا طبقہ فرمایا جو صدقہ دے مگر چھپا کے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سخی بننے کے لیے نہیں، خدا کے بندوں پر اس لیے خرچ کرتا ہے یہ مصیبت میں ہے، یہ مشکل میں ہے، میرا مولا راضی ہو جائے گا اگر میں خدا کے مخلوق سے پیار کروں گا۔ جو خدا کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے خدا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جو خدا کے بندوں سے تکلیفوں کو ہٹاتا ہے خدا اس سے تکلیفوں کو ہٹاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا کرنے والا طبقہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اور 7واں طبقہ فرمایا وہ ہے جو مسجد میں آئے اور پھر مسجد سے نکلے لیکن اس کا دل مسجد کی طرف ہی راغب رہے، مسجد سے پیار کرنے والا بنے، مسجد سے دل لگانے والا بنے۔